ہاں مقبوضہ کشمیر میں بھی اس نے اپنا اثر دکھایا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں کورونا کے اب تک جو کیسز سامنے آئے ہیں وہ 173 ہیں، لیکن خدشہ یہ ہے کہ یہ تعداد درست نہیں ہے، بلکہ اصل تعداد ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں 257 دن سے بدترین لاک ڈاؤن ہے، اور ایسا لاک ڈاؤن جس میں نہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، نہ ٹیلی ویژن کی سہولت موجود ہے، نہ وہاں پر باہر نکلنے کی آزادی ہے۔ ایک ایسا بدترین لاک ڈاؤن جس کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایسے میں صحیح تعداد شاید معلوم نہیں ہے، ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ خدشہ یہ ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ کتنے وہاں پر کورونا کے مریض سامنے آ چکے ہیں۔ اس وبائی حالات میں ایک طرف تو چاہیے تو یہ تھا کہ بھارت اس ایک جو سچویشن ہے کورونا کی، اس میں لوگوں کو ریلیف دیتی۔ وہاں پر ایک اور بدترین قانون نافذ کیا گیا ہے، اور وہاں پر ڈومیسائل کا نیا قانون لایا گیا ہے۔ اب ڈومیسائل کا نیا قانون آنے سے مقبوضہ کشمیری میں آبادی کا جو تناسب ہے وہ بری طرح سے بگڑنے کا خدشہ پیدا ہوا ہے، اور اس کے آنے سے یہ بات بھی صاف پتہ چلی ہے کہ 5 اگست کو جو بھارت کی طرف سے اقدام اٹھایا گیا تھا اس کا دراصل مطلب کیا تھا۔ اب اس میں پاکستانی حکومت کی طرف سے وزیر خارجہ کی طرف سے خط تو لکھا گیا سلامتی کونسل کو، لیکن اس کے اثرات کیا مرتب ہونے جا رہے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور پھر ایک سوال میں یہ بھی اٹھاؤں گا کہ پوری دنیا نے اب ایک سافٹ قسم کے لاک ڈاؤن کو دیکھا ہے، اور اس میں وہ ذہنی مریض بن کے رہ گئے ہیں، تو کیا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جب کشمیری بدترین لاک ڈاؤن بھگت رہے ہیں تو وہاں پر وہ کس قسم کی کیفیت سے دوچار ہوں گے؟ تو اس پر دنیا ایکشن کیوں نہیں لینا چاہتی؟ میرے ساتھ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب موجود ہیں، سینئر کار ہیں۔ شاہد لطیف صاحب خوش آمدید۔ ڈاکٹر ہما بکائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ نجم الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ۔ نجم الدین شیخ صاحب بہت شکریہ، پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلا سوال میرا وہی ہے جو میں نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا کہ آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی اب ایک باقاعدہ کوشش ہو گئی۔ ڈومیسائل کا نیا قانون جو سامنے آیا ہے، 15 سال سے جو وہاں پر مقیم ہے، وہاں کا رہائشی تصور ہوگا، وہ اپنے کاغذات جمع کروا سکتا ہے۔ نجم الدین شیخ صاحب، یہ تو صاف عزائم پتہ چل گئے کہ 5 اگست کو بھارت نے جو قدم اٹھایا تھا اس کا مطلب کیا تھا اور وہ کیا چاہتا ہے۔ اب آپ کے خیال میں اس کے کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں مقبوضہ کشمیر میں؟ دیکھیے، یہ تو واضح تھا جب 5 اگست کو، یا میری نظر میں 1 اگست سے جو انہوں نے کارروائی وہاں شروع کی تھی اور جو قانون بنایا، اس سے واضح تھا کہ وہ کشمیریوں کو نہیں چاہتے لیکن کشمیر کی زمین کو چاہتے ہیں، اور وہ کشمیر کی زمین بانٹ کے اپنے لوگوں میں وہ وہاں پہ سرمایہ کاروں کے جو بی جے پی کے سپورٹرز ہیں ان کو دے دی جائے، یا جو جموں میں رہتے ہیں ان کو دی جائے، اور جو کشمیریت کا ایک حیثیت تھی اس کو وہ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے میں ٹھیک ہوگا، اس وقت میں نے کہا تھا کہ 6 مہینے میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اب تو لگتا ہے کہ یہ اور بھی کھینچے گا، کیونکہ ایک تو کشمیریوں نے مزاحمت کی ہے، اس مزاحمت کی جوابداری ہندوستانی تو پاکستان پہ لگانا چاہتے ہیں کہ صاحب ابھی بھی انفلٹریشن ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن دنیا کو پتا ہے کہ اس وقت کوئی انفلٹریشن کی بات نہیں ہے۔ یہی ہے کہ ہندوستانی چاہتے ہیں اسی طرح جو بھی ان کے مسئلے ہیں ان کو اسی طرح پاکستان کو جوابدار ٹھہرایا جائے، اور یہ نہ مانے کہ کشمیری ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے؟ جو ڈومیسائل کا نیا قانون آیا ہے اس پر اگرچہ پاکستان بڑا کنسرن تو ہے، لیکن دنیا اتنی کنسرن نہیں ہے شاید، کیونکہ دنیا کو پہلے ہی پتا تھا یہ کیوں تبدیلی کی جا رہی ہے آئین میں۔ اب آپ کیا اثرات اس کے دیکھتے ہیں؟ کشمیر میں کیا ہوگا اس قانون کے آنے کے بعد؟ دیکھیے، جو کشمیر میں اثر ہے وہ تو بالکل واضح ہے، اور وہ ان کی جو ایک گرینڈ اسٹریٹجی ہے ڈیموگرافک چینج کی کشمیر میں، اس کا حصہ نظر آتا ہے۔ ایک سٹیپ انہوں نے لیا ہے، یہ سٹیپ زیادہ خطرناک اس وقت لیے ہو جاتا ہے کہ یہ سٹیپ انہوں نے اس وقت لیا ہے جس وقت پوری انڈیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں ہے، پوری دنیا جو ہے وہ پری آکیپائیڈ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں یا یونائٹڈ نیشنز جو اس کے حوالے سے اگر کچھ کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، یا انٹرنیشنل پاورز جو ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھی اس وقت نہیں ہے کہ اس ایشو کے حوالے سے کچھ بھی کرے۔ اٹینشن پہلے بھی کم تھی، جو ان کے مفادات تھے وہ پہلے آ جاتے تھے، اب تو سمجھیے صورتحال اور بھی مخدوش ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ قصہ صرف کشمیر تک محدود ہے، کیونکہ کووڈ-19 نے تو بھارت کا وہ گھناؤنا چہرہ میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو جو وہ کشمیر میں کر رہے تھے وہ تو چلیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک
ایک بیگیج ہے پارٹیشن کا، ان کے ڈیزائنز ہیں کہ قابض ہو جائیں اس پر، اس کو اپنا حصہ بنا لیں، وہاں کی معیشت پہ قابض ہو جائیں، وہاں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر دیں. لیکن اس وقت وہ جو پورے انڈیا میں کر رہے ہیں وہ تو اور بھی خطرناک ہے. وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ وارڈز انہوں نے الگ کر دی ہیں، مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے وارڈز الگ کر دیے ہیں. پھر ظاہر ہے اگر مسلمانوں اور ہندوؤں کے وارڈز الگ کیے ہیں تو اس کے پیچھے منشا کیا ہے؟ اس کے پیچھے منشا یہ ہے کہ کیونکہ میڈیکل سپلائیز کم ہیں، ہر ایک کنسٹرینٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو مسلمانوں کو ابینڈن کر دیا جائے گا، ان کا علاج نہیں کیا جائے گا، اور ہندوؤں کو اس پہ یا انڈینس کو اس پہ، دیگر لوگوں کو اس پہ فوقیت دی جائے گی. پھر دوسری بہت مشکل بات اس وقت جب ڈیلی ویجرز کو ہر حکومت، ہر ریاست فیسیلیٹیٹ کر رہی، جو مسلمان ڈیلی ویجر ہے، جو ریڑھی لگانے والا آدمی ہے، اس کو پکڑ پکڑ کے واپس بھیجا جا رہا ہے کہ تم یہاں کاروبار چھوٹا موٹا بھی نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ انڈیا کے اندر تو جینوسائیڈل ایک ٹینڈنسی ہے جس کو ارندھتی رائے نے ابھی واضح بھی کیا. انہوں نے ابھی اپنا ان کا ویڈیو ابھی ایک وائرل ہوا ہے، اب یہ لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کی سیاست ہے، جو مودی سرکار کی سیاست ہے، وہ صرف نفرت پر منحصر نہیں ہے، اب تو وہ جینوسائیڈل ہے، یعنی کہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، نسل کشی کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی، صرف کشمیر میں نہیں پورے انڈیا میں. ان کے رسپانسبل جو پارٹی ہولڈرز ہیں، جو ان کے پولیٹیشینز ہیں جو ہارورڈ جیسی جگہ پہ پڑھاتے ہیں، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مسلمانوں کی قوم خطرناک ہے، ان کی تعداد ایک حد تک بڑھنے نہیں دینی چاہیے. اور اس کے بعد 2011 میں ہارورڈ نے ان کو پڑھانے سے روک دیا اپنے ادارے میں. اور ایسے لوگ آج فیس ہیں انڈین گورنمنٹ کا، مودی سرکار کا اور فیصلہ سازی کا. میرے خیال ہے یہ قصہ کشمیر تک محدود نہیں ہے، یہ تو پورے انڈیا میں پھیل گیا ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن خاص طور پر کشمیر اور پورے انڈیا میں اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے نجم الدین شیخ صاحب اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ اور جو میرا بنیادی سوال تھا جو میں نے آپ سے پہلے بھی کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس کو دنیا جو ہے وہ کیسے رسپونڈ کرے گی، یا وہ اتنا پری آکیوپائیڈ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے کہ وہ اس کو رسپونڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے؟ دیکھیے اس وقت مجھے ایک چیز سے کچھ تقویت ملتی ہے کہ دنیا بھر کی اخباریں ہیں، مغربی دنیا کی خاص طور پہ، اور مغربی دنیا میں وہ اخباریں جو پہلے اسی پہ فوکس کرتی تھی کہ بھائی ہندوستان کے ساتھ ہمارے ممالک کا رشتہ ٹھیک رکھنا ہے اقتصادی مفادات کے لیے اور اسٹریٹجک مفادات. اور اسٹریٹجک مفادات یہ تھے کہ وہ چین کے خلاف یہ ہمارا ایک بیریئر بنے گا یا ہمارے لیے ایک بلوک بنے گا. لیکن وہاں پہ بھی اب میڈیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس قسم کی زیادتیاں جو کہ کشمیر میں ہو رہی ہیں اور کشمیر پہ خاصی توجہ دی جا رہی ہے، خاص طور پہ جو کشمیری بہار ہیں مرزا وحید جیسے جو کہ لکھ رہے ہیں، اور جن کی اخبار میں نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، کرسچین سائنس مانیٹر ہے، ٹائمز آف لنڈن ہے، کرسچین سائنس مانیٹر ہے، یہ سب اخباریں جب اس پہ لکھ رہی ہیں تو کچھ اس کا اثر پڑنے لگا ہے. لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں جو انتظامیہ ہے اس پہ بالکل اثر انداز نہیں ہو رہا، اور جو اسٹیٹمنٹ ایلس ویلز دیتی ہیں اس میں بھی وہ کہتی ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ تو ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے، لیکن اس کا ایک پہلو ہے، ایک بیرونی پہلو ہے، وہ کہ اس کا پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے. لیکن اس قسم کی اگر ان کو اعتماد ملتا رہے گا کہ دنیا کا سپر پاور جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، تو پھر وہ چاہیں گے کہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا اس پہ لگے رہیں. اور اس میں مجھے جو ڈاکٹر بقائی نے ذکر کیا اس سے میرا اتفاق ہے اس حد تک کہ یہ معاملہ صرف کشمیر کا نہیں ہے بلکہ پورے بھارت میں پھیل چکا ہے. بالکل شاہد لطیف صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں لوگ ذہنی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس پر پوری دنیا میں انالیسس ہو رہے ہیں کہ لوگ کیوں ذہنی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ گھروں میں بند ہو گئے ہیں، باوجود کہ وہ ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس ٹیلی فون ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے بات کر سکتے ہیں.
لیکن کشمیر میں جہاں پر 257 روز ہو گئے بدترین لاک ڈاؤن ہے، جہاں پر ٹیلی فون نہیں چل رہا، جہاں پر ٹیلی ویژن نہیں چل رہا، جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، اب کیا دنیا کو احساس نہیں ہو رہا کہ بدترین لاک ڈاؤن میں لوگ کس قسم کے مسائل کا شکار ہوں گے اور دنیا اس کو رسپونڈنگ کرے گی؟ اور پھر گزشتہ مہینے کے اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق 9 کشمیری شہید ہوئے ہیں، 806 افراد زیر حراست آئے ہیں اور 2 گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک ایڈیشنل ٹینشن ہے، سٹریس ہے جو لوگوں کو وہاں پر مل رہا ہے. شاہد لطیف صاحب دیکھیں کشمیر کے ساتھ جو تشدد اور ظلم اور بربریت ہے وہ تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو گئی. ایک تو یہ کہ وہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی، کوئی خبر وہاں نہیں جا رہی، یہ اوپر سے کورونا والا مسئلہ، دنیا اپنے اپنے چکروں میں پھنسی ہوئی ہے. تو ہندوستان کو اور مزید فری ہینڈ مل گیا. ان کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس میں مزید جو ہے وہ انہوں نے اس نے تیزی پکڑ لی. بات یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کو آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. اب اللہ نے آپ کو لاک ڈاؤن کیا ہے. وہ جو واحد سپر پاور ہے جو سمجھتی تھی، جو ابھی چند دن پہلے تک اس کی کلپنگ نکال لیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا. اب ذرا جواب دو، اب کہو کہ تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا. اس وقت لیڈنگ ہیں آپ. کورونا کی جتنی بھی ڈیتھس اور کورونا کا جو سپریڈ ہے اس میں امریکہ لیڈ کر رہا ہے. اب آؤ سامنے، یہ اللہ کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کا مقابلہ کرو. تو یہ تو ہوتا ہے پچھلے وقتوں میں، پرانے وقتوں میں امتوں کو اللہ نے لاک ڈاؤن بھی کیا اور پھر پوری کی پوری امت ہلاک کر ڈالی. یہ سب کچھ ہوا مگر اس کو نہیں مانتے تھے. اب مانو، اب آپ کے ساتھ ہوا ہے، اب تو مانو، اب تو آپ کو ماننا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہے کہ یہ ہے لاک ڈاؤن جو تم نے کشمیریوں کے ساتھ کر رکھا ہے. اس میں قدرتی بات ہے کہ ہندوستان کے ساتھ سپر پاور جو ہے اس کا بیکنگ ہے، جس کی وجہ سے اسے اتنا جو ہے وہ انکریجمنٹ ہوئی ہے کہ چونکہ سپر پاور اس کے ساتھ ہے، ورنہ تو اقوام متحدہ یا کوئی اور قوت سپر پاور کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتی. اور منافقت کا عالم یہ ہے کہ یہ شخص جو ٹرمپ ہے یہ بار بار کہتا رہا کہ میں ثالثی کرا دیتا ہوں، اور ہم کہتے رہے جناب کہ ہم تو ورلڈ پاور بن گئے اور لگتا ہے کہ ورلڈ کپ جیت لی ہم نے، کیونکہ اس نے 2 لفظ ثالثی کے بول دیے. ہمیں نہیں معلوم کہ ساری منافقت ہے کوئی ثالثی کا. بالکل صحیح ہے. پھر ثالثی بھی کون سی، ہمیں کیا پتا کہ ثالثی میں. کہ جو اب یہ آبادی کے تناسب کا وہاں پر خطرہ پیدا ہوا ہے ڈومیسائل کے نئے قانون آنے کے بعد، اب اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ وہاں پر آن گراؤنڈ کیا سچویشن پیدا ہوگی؟ اور لاک ڈاؤن جیسے ہم پہلے بھی کہا کرتے تھے کبھی ختم بھی ہونا ہے، لیکن کیا آپ کے خیال میں بھارت کامیابی سے یہ کر جائے گا جو وہ چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے آئین میں امینڈمنٹ کی تھی، جس کی وجہ سے جو کہ وہ چاہتا تھا کہ آبادی کا تناسب وہاں پر تبدیل کر دے؟ یہ ہونے جا رہا ہے کیا؟ دیکھیں یہ بالکل ہونے جا رہا ہے. کیا فلسطین میں نہیں ہوا؟ ہمارے سامنے ہوا نا. پرانے فلسطین کے نقشے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک ڈاٹ کی طرح تھا اسرائیل اس میں، اور وہ جو ڈاٹ تھا وہ پھیلتا گیا اور فلسطین سکڑتا گیا، اور سکڑتے ہوئے اب اس کا سائز آپ دیکھ لیں کہ اس کو بالکل مغربی کنارے کے اوپر آپ نے لا کے بلاک کر دیا، اور ساری وہاں پہ آپ نے سیٹلمنٹس کر لی، اپنی آبادیاں بنا لی. اور آبادیاں بڑھاتے بڑھاتے فلسطین کا جو سائز ہے وہ دیکھ لیجئے آپ کیا کہاں تک پہنچ گیا. ہندوستان کے ارادے بالکل وہی ہیں جو فلسطین نے کیا. ان کے نزدیک فلسطین ایک ماڈل ہے اور اس پر چلانے والا اس کو امریکہ ہے کہ اسی راستے پہ چلو، یہ کامیاب ماڈل ہے. ان کو بھی کامیابی ہوئی، تمہیں بھی کامیابی ہوگی، کیونکہ ہمارا ساتھ تمہارے بالکل ساتھ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا. وہ جو تناسب انہوں نے بدلنے کی، وہ جو ایک تو قانون بھی بدل دیا اپنی شہریت کا، اس کا بھی اثر جو ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ وہاں وہ جو آبادیاں اپنی قائم کرنا، اس کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا، یہ عرصے سے وہ لگے ہوئے ہیں. تو ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر ڈبل اٹیک ہے. اس ڈبل اٹیک کا نتیجہ بالکل وہی ہوگا، وہ فلسطین سے بھی بلکہ بدتر ہوگا. یہ بڑی تیزی سے اس کو بدلیں گے، ایسے میں اس کو روکنے کے لیے کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر ہما صاحبہ، پاکستانی حکومت کے پاس بیسٹ اسٹریٹجی آپشن کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے پاکستان نے ایک چیز تو بالکل کی، اور وہ یہ کی کہ اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. جب یہ کووڈ-19 نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تو پاکستان بہت پرو ایکٹیولی ڈپلومیٹک اوفینسو پہ تھا. اور میں ایک بار پھر گزارش کر دوں کہ ہمارے پاکستان کی سپورٹ ڈپلومیٹک اوفینسو تک ہی محدود رہنی چاہیے،
کیونکہ انڈیا خدا سے چاہتا ہے کہ ہم کوئی فزیکل انٹرونشن کریں اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی اٹینشن ڈائیورٹ کرے اس بات سے کہ کشمیری فریڈم موومنٹ انڈیجنس ہے, اندر سے اٹھی ہوئی ہے اور کراس بارڈر نہیں ہے. جو سالہ سال انٹرنیشنل کمیونٹی کو انڈیا بیوقوف بناتا رہا یا باور کراتا رہا کہ جی جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے اور کشمیر کے اندر کچھ نہیں ہے. میرا خیال ہے ایک تو سب سے اہم بات یہ, میں شاہد لطیف صاحب سے اگری کرتی ہوں کہ بہت مخدوش صورتحال ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو کشمیر کی ریزسٹنس ہے اس کی ریزیلینس پیلسٹین کی ریزسٹنس سے تھوڑی سی مختلف ہے, اور باوجود اس کے کہ انڈیا نے ہر 6 کشمیری یا 7 کشمیری پہ اس وقت ایک فوجی کھڑا ہے, اس کے باوجود وہ فریڈم سٹرگل وہاں پر الائیو ہے اور ہے. لیکن ایک اہم ترین بات ہے جی. وہ یہ بات ہے کہ میں اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں گی کہ ہم لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں. جو کشمیر کا لاک ڈاؤن ہے نا, وہ جو جس لاک ڈاؤن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس سے کوئی کمپیریزن نہیں, کیونکہ کشمیر کے لاک ڈاؤن میں اسٹیٹ ٹیررزم بھی ہے, اسٹیٹ کی ریاستی دہشت گردی بھی شامل ہے. جب ہم جس لاک ڈاؤن میں اس میں ریاست ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ہماری زندگی اور بقا کے لیے, یہ لاک ڈاؤن ہے. کشمیر کا جو 8 مہینے کا لاک ڈاؤن ہے وہ تو ریاست کا آپریشن اور ریاست کی دہشت گردی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال ہے کہ ہمیں اس ایشو کو ڈپلومیٹکلی الائیو رکھنا چاہیے, کیونکہ آل سیڈ اینڈ ڈن انڈیا جو ہے اس کی زبردست گلوبل شیمنگ ہوئی ہے اور وہ بیک فٹ پہ ہے. اور ارندھتی رائے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس حوالے سے اس وقت بہت کھل کر بات کر رہے ہیں. میں ایک جملہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ انڈیا کو بیڑی انڈیا ڈالے گا, کیونکہ انڈیا کی اگر سول سوسائٹی زندہ ہے, انڈیا اگر سیکولر اسٹیٹ ہے, اگر انڈیا میں کانسٹیٹیوشنلزم نامی کوئی چیز ابھی باقی رہ گئی ہے تو انڈیا شوڈ باؤنس بیک. اور یہ جو فورسز اس وقت ہمیں بہت فعال نظر آتی ہیں, پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ایفرٹس کرنی چاہیے. بہت شکریہ.